بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یا کسی کو پکارنا آیا جائز ہے یا نہیں۔ اب طرفہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ و تسلیمات کے اندر بڑا شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو نزعی بنایا گیا اور اختلاف کی اتنی بچھاڑ کی گئی کہ جو آیات مبارکہ بتوں کے بارے میں نازل تھی ان کو اولیاء کرام اور انبیاء کرام پہ چسپاں کر دیا گیا، اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر کے لقب سے ملقب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علامہ فہامہ اور مفتیان اعظام کی صف میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ علم سے وہ انتہائی کورے ہیں، دور دور تک علم کی ان کو خوشبو بھی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے میں امتیاز رکھتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء انبیاء کرام علیہ السلام کی اوصاف ہیں، وصفیں ہیں، ان کے بارے میں جو نظریات ہیں یا جو بتوں کے بارے میں نظریات ہیں ان میں تھوڑا ڈفرینس ہونا چاہیے۔ وہ فرق انشاءاللہ آج میں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کروں گا، صرف قرآن پاک کی آیات سے میں ثابت کروں گا کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس کے انبیاء کرام اور اس کے پیارے محبوب دوست بندے بھی مدد کر سکتے ہیں یا ان کو پکار سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے اس کا شرعی حکم سماع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے۔ یہ مدعا ہے، اس کے اوپر میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 4۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ واضح الفاظ ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اللہ وہ مددگار ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجِبْرِيلُ، اور جبریل امین بھی مددگار ہے، اور ان کے بعد ارشاد فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین صالح ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقامات ولایت کبریٰ پہ فیض کیا، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہ نص قطعی ہے، واضح الفاظ میں، کسی قسم کا یہاں پہ مؤول لفظ بھی نہیں ہے کہ جس کی تعویل حقیقی یا حکمی کی جائے، اور ان الفاظ پہ اگر گنجائش ہو، تعویلات کی، احتمالات ہوں الفاظ کے معنی کے اندر، جیسا عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے جاریہ، اس کے اندر احتمالات ہوتے ہیں، یا لفظ عین ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے، بلکہ یہ الفاظ مشترکہ سے بھی نہیں ہیں اور واضح الفاظ ہیں۔ صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اور جبریل امین بھی تمہارا مددگار ہے، اور جو مومنین ہیں، صالح لوگ، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا قال من انصاری الی اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ کون ہے جو مدد کرے اللہ کی طرف، یعنی اس میں یہ کہا جا رہا لفظ دین محذوف ہے، آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنی امت سے، اپنے حواریوں سے مدد مانگی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت سے وہ کہہ دیتے کہ ڈائریکٹ مانگو۔ ڈائریکٹلی مدد مانگنا بلا واسطہ، ہم جہاد، اس میں جہاد کا فرق نہیں کیا گیا۔ جو اصل اس مسئلے کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم عالم سفلی میں ہیں، ہم عالم خلق کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت لا مکان میں ہے، تو لا مکان کی ذات سے مدد مانگنے کے لیے ان ہستیوں کا درمیان میں ہونا لازمی ہے جو ایک لحاظ سے قدیم ہوں اور دوسرے لحاظ سے جہات حادث رکھتی ہوں، تاکہ وہ اللہ سے فیض لیں، اللہ رب العزت تک ان کی رسائی ہو اور مخلوق تک بھی ان کی رسائی ہو۔
وہ وسائط، وہ درمیان میں جو وسیلے ہیں، وہ درمیان میں جو ذاتیں ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، وہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کی ذاتیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے یا جن کو اللہ رب العزت القاء اور الہام کے ذریعے وہ مخلوق تک پیغام دیتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کو حقیقی مددگار مانیں اور اس کی عطا سے، طاقت سے یہ نظریہ رکھیں کہ اس نے اپنے پیارے نبیوں کو اور اولیاء کو یہ شان عطا کی ہیں کہ وہ مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح موجم کبیر کی حدیث، واضح الفاظ، حدیث نمبر 290 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز ویرانے کے اندر گم ہو جائے اور ایسی جگہ پر گم ہو جائے کہ اس بندے کے ساتھ کوئی شخص نہ ہو، اکیلا ہو، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ یوں کہے، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، آئینونی یا عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو۔ تو اس طرح فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ تمہاری مدد کریں گے اور وہ تمہیں چیز مل جائے گی۔ تو اس مسئلے کو، اس نظریے کو، اس عقیدے کو آج امت مسلمہ کے اندر بہت بڑے انتشار اور افطراک کے ساتھ پھیلایا گیا اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیا گیا۔ اور تمیز، افسوس یہ ہوتا ہے کہ نہ بتوں کے سے مدد مانگنے کا جو مشرکین مانگتے ہیں اور نہ جو ایمان والے اہل اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ان میں کوئی امتیاز نہ کیا، اور افسوس یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ان دو عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ بت تو بت ہے اور بتوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت برستی ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں اور اللہ کے جو نیک صالحین ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر 5247 میں ہے، اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا جانور گم ہو جائے اور وہ بھٹک جائے، تو اب اس کو یہ جانور نہ مل رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہے۔ آئیں مسند ابی یعلا کی حدیث پڑھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، یوں کہنا چاہیے، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، فرمایا کہ اے اللہ کے بندو میری سواری کو روکو میری سواری کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ، فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں زمین میں چل رہے ہوتے ہیں جو اس چیز کو روک لیں گے اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ جو 10ویں صدی کے مکے کے امام اور مکے کے محدث ہیں، حدیث پڑھانے والے، برکات المفاتیح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انہ مجرب قرن بہ التوجہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ مجرب عمل ہے اور اس سے خوشی ملتی ہے اگر کسی شخص کی کوئی چیز مل جائے، اور یہ وہ عمل نہیں ہے جو مجرب نہ ہو۔ اور ان تمام حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اہل اللہ سے جب مدد مانگتے ہیں یا انبیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں تو ہم ان کو باعطائے الہی مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی طاقت سے اللہ پاک نے ان کو تصرف دیا ہے، قدرت دی ہے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ورنہ مستقل بے ذات مدد کرنے والی ذات، حقیقی مددگار اللہ رب العالمین کی ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔